الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال خلفت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وحديث إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، اور درود و سلام جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم علیہ. معزز حاضرین اور مصلیان کرام، اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد توبہ کی باتیں چل رہی تھی کہ توبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا پسندیدہ عمل ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے اور خالص توبہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم کے اندر کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم خالص اللہ رب العالمین سے توبہ کرو. خالص توبہ توبۃ نصوحا اللہ رب العالمین نے کہا. لیکن جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث پوری 4 صفحے میں پوری یہ حدیث ہے، پوری حدیث. اور انشاءاللہ اس کا میں وہ متن کا وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں میں بیان کروں گا مختصر سے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں خلفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے غزوہ کیا اور ہر غزوے میں میں شامل رہا، لیکن غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا پایا اور پیچھے رہ گیا. خلف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا اور سارے صحابہ غزوہ کے لیے یعنی جہاد کے لیے نکل گئے سارے صحابہ. اور یہ ایسے وقت میں یہ غزوہ پیش آیا تھا سن 9 ہجری میں، غزوہ تبوک، کہ اس وقت ایک دم بالکل فصل ایک دم بالکل تیار تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھی ایک دم بالکل، فصل کاٹنے کا ایک دم بالکل سیزن تھا. لیکن اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو اس میں 3 صحابی رسول جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہیں جا پائے. اور لوگوں کے پاس میں بہت اچھی اچھی اونٹیاں تھیں اور وہ تھے گھوڑے تھے. کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو پیچھے پکڑ لیں گے، فلاں جگہ وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. بس اسی اس میں وہ لوگ پیچھے رہ گئے اور نہیں جا پائے، غزوے میں شامل نہیں ہو پائے. کون کون؟ مکہ کا فل فارم اگر آپ یاد رکھیں گے، میم سے مرارہ بن ربیع صحابی رسول کا نام ہے، اور کاف سے کعب بن مالک، اور ہا سے ہلال ابن امیہ. یہ 3 صحابی رسول ہیں. یعنی مکہ کا اگر فل فارم اگر یاد ہے اگر آپ کو، تو یہ تینوں صحابی رسول کا نام آپ کو یاد رہے گا. آج سے بتلائیے کم سے کم 15 سال مجھے فارغ ہوئے ہو گیا، اور سن 2008 میں یہ بات کیا کہتے ہیں میرے استاذ نے بتائی تھی، جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے دوہرا رہا ہوں. مکہ کا فل فارم یاد رکھیے، یہ مرارہ بن ربیع، ہلال ابن مالک اور کعب بن مالک اور ہلال ابن امیہ، یہ تینوں صحابی رسول ہیں. تینوں لوگ پیچھے رہ گئے تھے. ایک تو ضعیف تھے، بہت ہی ضعیف تھے، ہلال ابن امیہ، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور مرارہ بن ربیع یہ تو جوان تھے. لیکن وہاں جب پیچھے رہ گئے تو کچھ دنوں کے بعد میں ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اب ہم لوگ نہیں جا پائے غزوے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کوئی بہانہ بنا دیں گے، جیسے منافقین بہانہ بنایا کرتے تھے. تو ان لوگوں میں سے کعب بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. لہذا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 1 مہینے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آمد کے بارے میں خبر ہوئی کہ نبی کائنات آ رہے ہیں مدینے میں، اور مدینے میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کا یہ معمول تھا جب مدینے میں پہنچتے تھے کہیں باہر سے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز مسجد نبی میں چلے گئے پڑھنے کے لیے. اور نماز پڑھ کر کے جب آئے تو سارے صحابہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں،
منافقین آ رہے ہیں، اپنی اپنی شکایتیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول میں پیچھے رہ گیا تھا، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ساری چیزیں میرے پاس، سواری بھی موجود ہے، سو بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ کے رسول میں نہیں پہنچ پایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد بھی تم لوگ نہیں پہنچ پائے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع کلام کر لیا، بات چیت کرنا بند، اسی وقت سے بات چیت کرنا ایک دم بالکل بند کر دیا۔ اور یہ بات چیت کرنے کا معاملہ کتنے دن تک چلا؟ 40 دن تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ صحابہ دیکھتے کنکھیوں سے کہ اللہ کے نبی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں ہمارا دل ایک دم بالکل نچوڑ جاتا تھا اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری طرف نہیں دیکھتے اور ہم سے کلام ہی نہیں کرتے تھے۔ 40 دن کے بعد نبی نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک سے کوئی بھی آدمی کلام نہ کرے۔ اور 50ویں دن جب 50 دن مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی نے حکم بھیجا کہ ان کی بیویوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں۔ کعب بن مالک کی بیوی الگ ہو گئی اور ہلال بن امیہ کی بیوی کیا کہتے ہیں گئی اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے رسول میرے شوہر بہت ہی ضعیف کمزور ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی خدمت کر لوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دے دی، لیکن مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی، اور پھر اسی بیچ میں دیکھیں جب آزمائش ہوتی ہے انسان کی تو بہت ہی زبردست اللہ رب العالمین آزمائش دیتا ہے۔ غسان کا بادشاہ غسان، اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا تمہارے ساتھی محمد نے تم لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، تم ہمارے ساتھ میں مل جاؤ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ خط مجھے پاتے ہی میں نے پڑھا اور میں نے کہا کہ اللہ اکبر، ابھی تو ایک مصیبت سے ابھی چھٹکارا ملا نہیں، یہ دوسری مصیبت کہاں سے آ گئی؟ لے جا کر کے انہوں نے تندور میں اسے آگ کے حوالے اس کو کر دیا اور کہا کہ غسان کا بادشاہ مجھے تو سونے سے بھی تول دے تب بھی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے بس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہیں کر رہے، پورے مدینے میں کوئی کلام بات نہیں کر رہا ہے، ان کی بیویاں الگ ہو گئی، بیٹے الگ ہو گئے، رشتہ دار الگ ہو گئے، کوئی بھی ان سے بات نہیں کر رہا ہے، اور یہ صرف خالی بیچارے روتے رہتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے اور توبہ استغفار کرتے رہتے۔ 50 دن کے بعد میں جب 2 راتیں اور زیادہ ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد میں آئے اور مسکرا رہے تھے۔ آپ مسکرانے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ کعب بن مالک کو، ہلال بن امیہ کو اور مرارہ بن ربیع کو جا کر کے یہ سنا دو کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 183 اللہ رب العالمین نے نازل کیا ان صحابہ کے تعلق سے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ بَيْنَهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ وہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ جانے والے جو تھے اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کمزور تھے، کعب بن مالک کہہ رہے ہیں میں فجر کی نماز اپنے چھت پہ پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا میرے پاس میں آیا اور اس نے بتایا کہ اے کعب اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے پاس صرف اور صرف ایک کپڑا تھا جو میں پہنے ہوئے تھا، مارے خوشی میں نے اپنے کپڑے کو نکال کر کے اس صحابی کو میں نے پہنا دیا اور سجدے میں میں فوراً گر گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ اللہ اور جب وہاں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ جو آیت کریمہ صرف اور صرف ہمارے کس گناہ کے جرم میں اللہ رب العالمین نے، تو کہا کہ اے کعب خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے قیامت کے صبح تک
اس کی تلاوت کو جائز کر دیا. یہ جب بھی تلاوت ہوتی رہے گی قرآن کی آیت کریمہ یہ تمہاری یاد دلاتی رہے گی کہ 3 صحابی رسول کے اس میں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کیا تھا اور ان کے اس میں یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا. اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جب نازل کی تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا پورا مال جو ہے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوشی میں کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے کعب اپنے کچھ مال کو کچھ حصہ تو روک لے. اللہ کے نبی نے کہا، انہوں نے کہا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول میں نے اپنا حصہ روک لیا ہے، اب آپ مجھے مت روکیے، میرا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہاتھوں کو پکڑ کر کے اور ساروں قطار رو رہے ہیں. کون؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں پورے مدینے کے سارے صحابہ انہیں بڑھائی دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ پوری اتنی لمبی حدیث بیان کرنے کا مطلب جو یہ ہے کہ ایسی اگر سچویشن، ایسی حالت اگر ہماری اور آپ کی آ جائے اسلام کے تعلق سے تو یہ مشعل راہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کیا. اور کتنی مشکل اور پریشانیوں کے بعد میں، کیوں 50 دن کے بعد میں ان کی توبہ قبول کی. بتائیے خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کی زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کے دل تنگ ہو گئے تھے، ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد مدینے میں پھر بھی ان کے دل تنگ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ رب العالمین سے اپنے اس کو استوار رکھا، اپنا رشتہ مضبوط رکھا اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور پورے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نشان عبرت بنا دیا. لہذا آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توبہ نصوحہ صحیح معنوں میں اور سچی اور خالص توبہ کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آمین. رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.